سو کر بھی اٹھے نا تو پوچھا جائے بھی ہمارے آقا آخری نبی ہیں؟ وہ کہ ہاں آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ پھر قادیانی ہیں ہماری حکومت کے اندر بھی آ چکے ہیں، اور آپ نے بھی یہ آئندہ ووٹ دیتے ہوئے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، میں نہیں ووٹ دے دیں۔ پہلی بات پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جس مسلح پر ہم بیٹھتے ہیں نا، یہ ہے امامت صغریٰ، چھوٹی امامت، اور بادشاہت یہ ہے امامت کبریٰ، بڑی امامت۔ ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر، وزیر اعظم، صدر، جتنے بھی ہیں نا یہ سارے، یہ امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ کے لیے جو شرطیں ہیں نا، وہی شرطیں امامت کبریٰ کے لیے بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس امامت کے لیے کون سی شرطیں ہیں؟ بندہ عالم دین ہو، زیادہ ہو بسطۃ فی العلم والجسم، علم ہو اس کے پاس، نماز کے فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، اسے کلمے نماز صحیح طرح سے آتی ہے۔ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو نماز اور کلمے آتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، دسو یار پر آج تک جنہوں نے اسے ووٹ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا سوچنا چاہیے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے، بادشاہ کس کو بنانا ہے، اور اس میں ایک شرط زیادہ ہے امامت کبریٰ میں۔ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ یہ ہے کہ فی العلم والجسم، اس کے پاس علم بھی ہو اور ساتھ جسمانی طاقت بھی ہو، وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا چاہے، اپنا اتنا بہادر ہو، پورا جسم اس کا ٹھیک ٹھاک ہو، بہادر ہو، اور جسمانی طور پر وہ کافروں سے لڑائی جہاد کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے جو بچے گزرے ہیں تو بتائیں ذرا کوئی ان میں سے تھا جو تلوار پکڑ کر یا گن پکڑ کر لڑ سکتا تھا؟ بلکہ دوسرے ملک کے کافر آ کر ہمارے ملک میں بے ایمانی کر جاتے اور کتنے مسلمانوں کو قتل کر جاتے۔ تو آگے سے ہم کیا کہتے تھے؟ ہمارے بادشاہ، وزیر اعظم اور صدر، وزیر کیا کہتے ہیں؟ ہم جنگ چھیڑ دیں؟ نہیں، جنگ نہیں چھیڑ دیں کہ تسی تے چوڑیاں پا کے تمہارا پایا کر۔ نہیں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ وزیر اعظم اور بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر افہام و تفہیم سے بات پوری نہ ہوتی ہو تو پھر جنگ اسلام نے بتایا ہے کہ پہلے ان کو کہو کلمہ پڑھو، بندے کے پتر بن جاؤ۔ کلمہ نہ پڑھے پھر وہ جزیہ دے، ٹیکس دے کر، تو وہ ہمارے ماتحت ہو کر رہے، کوئی شرارت نہیں کرنی۔ اگر وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، پھر تیسرے نمبر پر تلوار پکڑی جائے گی، ہتھیار اٹھائے جائیں گے۔ تو اسلام نے چیزیں کیوں بتائیں گی بند؟ لیکن ہمارے یہ ہم نے جن کو ووٹ دیے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اور نہ آگے ان کے پاس جسمانی صلاحیت ہوتی کہ وہ آگے جہاد کر سکیں۔ اور پھر ختم نبوت کا علم دیکھیں ان کے پاس کتنا ہوتا ہے۔ مرزائیوں کو وہ کہتے ہیں مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہتے ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں، خاتم النبیین کا لفظ ان کی زبان پر نہ چڑھے، ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو انٹرویو دے رہے ہو باقاعدہ پوچھا جائے آپ قادیانیوں کو جو نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، ان کو کافر کہتے ہیں؟ نہیں جی، میں تو کافر نہیں کہتا۔ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ کل کس منہ کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم ختم نبوت کے غداروں کو ووٹ دیتے رہے، ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے جو ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، جو نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ آئندہ سے یہ پکا ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں۔ پھر یہ ہمارے بھائی ایک طریقہ مرزئی مسلمانوں کے اوپر یہ بھی استعمال کرتے، دیکھتے جو غریب مسلمان وہ تو غریب ہے، تجھے نوکری نہیں ملتی، تجھے نوکری لے کر دیتے، تجھے فلاں ملک میں بھیج، تیرے پاس مکان نہیں ہے تجھے مکان بنا دیتے، تیری شادی نہیں ہے تو یہ شادی بھی کر دیتے، تیرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جھانسے میں آ کر، پیسے کے جھانسے میں آ کر اپنا ایمان نہیں تباہ کر، آج نہیں تو کل ہم نے چلے جانا ہے، یہاں سارا کچھ رہ جانا، بلکہ یہاں کیا رہنا ہے؟ کل من علیہا فان۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی،
بلکہ زمین کے اوپر والی چیزیں تو فنا ہوگی، جو زمین کے اندر ہے فرمایا یہ پوری زمین یوم تبدل الارض غیر الارض،